اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کا ایک خاص مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تحت ہر انسان کے اندر جنسی خواہش کا جذبہ رکھ دیا ہے، ہر انسان کے اندر رکھ دیا۔ مرد کے اندر عورت کی طرف کشش، عورت کے اندر مرد کی طرف کشش پیدا کر دیا۔ چاہے کوئی پیغمبر ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت کے اندر جنسی اس خواہش کا جذبہ رکھ دیا ہے۔ لیکن اس فطرتی تقاضے کا تسکین کس طور پر ممکن ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک جائز راستہ دیا ہے۔ اس راستے کو نکاح کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ مادہ موجود ہے، لیکن اس کی تسکین کا طریقہ کیا ہے کہ آپس میں نکاح کیا جائے، عورت مرد سے نکاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں کبھی دیر مت کرو۔ جب جنازہ تیار ہو کر کے آ جائے تو اس کے پڑھنے میں دیر مت کرو، اور جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے ادا کرنے میں دیر مت کرو، اور جب مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم مشقت اٹھائی جائے۔ سب سے برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ آج ہماری اس معاشرے کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے اور جائزہ لیا جائے، اس وقت نکاح کو جتنا ہم نے مشکل کر دیا، ایک غریب آدمی آج کے معاشرے کے اندر نکاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو چلنی کر دیتا ہے۔ ایک غریب آدمی اپنے بیٹے کی نکاح نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کے لیے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم نے اس آسان کردہ عمل کو، غیروں کے طریقوں کو اپنا کر کے اس قدر مشکل کر دیا کہ ایک غریب آدمی کے لیے نکاح کرنا پہاڑ پر چڑھنا بن گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھی جائے، آپ کے اصحاب کی زندگی کو دیکھی جائے کہ انہوں نے نکاح کیسے کیے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی ہے، جنتی 10 مباشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام لیے اور فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، ایک دفعہ ان کے کپڑوں کے اوپر کچھ رنگ سا لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا عبد الرحمن یہ رنگ کیسے لگ گیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کر چکا ہوں، میری شادی ہو گئی ہے، یہ مہندی کا رنگ لگا ہوا ہے۔ جس صحابی کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی، کتنی قربت کا رشتہ ہوگا نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کو اپنے اس نکاح میں بلانے کی ضرورت نہیں سمجھی، اتنی سادگی سے نکاح کر دیتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن کوئی ولیمہ کیا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں کیا، کہا ایک بکری ہی ذبح کر دے، ولیمہ بھی کر لے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کوئی غریب صحابی نہیں تھے بھائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے چودھری، مالدار، تاجر آدمی تھے۔ کتنے تاجر تھے؟ نبی علیہ السلام نے جب بھی چندے کا اعلان کیا 40,000 درہم، 50,000 دینار، 200 اوقیہ،
500 घोड़े, 1500 ऊंट, ये एलानिया अल्लाह के नबी के खिदमत में पेश किए हैं, जो यानी 40,000 दिरहम, 50,000 दिनार आपके पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 82 करोड़ रुपए बनते हैं। ये मामूली चीज़ है, गरीब नहीं थे, लेकिन नबी ने सलाम ने इरशाद फरमाया था कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर मुशक्कत कम से कम उठाई जाए। और आज हमने जो तरीका इख्तियार किया हुआ है मेरे भाइयों, वो मुसलमानों का तरीका नहीं है। हमने जिस रास्ते को इख्तियार किया है, कोई भी ये नहीं कह सकता ये इस्लाम का तरीका है या मुसलमानों का रास्ता है। करीब के पड़ोसी मुल्क के एक हिंदू कौम के जो रस्म व रिवाज हमने देखे, उसी को आज हमने फॉलो किए हुए। शरीयत ने जिस इबादत को, जिस अमल को जितना आसान कर दिया था, उसी को हमने उतना मुश्किल कर दिया। अच्छे अच्छे खानदानों वाले, अच्छे अच्छे लोग, जमातों में चलने वाले, यकीन माने जब शादी के मसाइल आते हैं, तलाक के मसाइल आते हैं, निकाह के मसाइल में आते हैं, एक सख्त जुमला कह रहा हो, एक सख्त जुमला कह रहा हो और दर्द से कह रहा हो, इन तमाम मसाइल का जब हमें सामना होता है, ऐसे मसाइल के मौका पर हम पक्के टक्के हिंदू बन जाते हैं। क्या दीन ने हमें सिर्फ ये सिखाया है कि वुजू करके मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ो? दीन ने हमें मुआशरत नहीं सिखाई। लड़की वालों के घर जाते हैं, नाच गाना बजाना और वहां डांसे और ढोल धमाका। यार किसी की बच्ची को लाना है, इज्जत से लाए, ये कौन सा इज्जत का तरीका है? और शादियों के ऊपर कितने पैसों को उड़ा दिया जाता है। क्या इससे गरीब का सीना जलेगा नहीं? जो आदमी अपने बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता, शादी नहीं करवा सकता, उनके सामने आप लाखों के पैसे उड़ा देते हैं, उसके सीने में आग नहीं जलता? ये मुसलमानों का तरीका है। गरीब की बच्ची को उठा करके इस तौर पर लाना, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है भाई, ये हिंदुओं का तरीका हमने अपना लिया। आप शादी हालों में जाते हैं और शादी हालों में क्या होता है, जिस रास्ते से दुल्हे ने गुजरना होता है, उस रास्ते पर हम रास्ते के दोनों जानब नौजवान लड़कियों को खड़े कर देते हैं और उनके हाथों में फूलों के प्लेट देकर के खड़े कर देते हैं। उन बच्चों को ब्यूटी पार्लर से तैयार करके लाते हैं और उनके बीच में से दुल्हा गुजरता है। भाई क्या दुल्हे के साथ बूढ़े आदमी शरीक होते हैं या मैं और आप होते हैं? ये मुसलमानों का तरीका है भाई और फिर हम सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, भाई हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ गई, इनके बिगड़ने की जिम्मेदार तुम खुद हो, इनको तुम नहीं बिगाड़ा है। ये जो आज अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले कर रहे, इनकी जिम्मेदार हम खुद हैं। इनको खुद हमने सर के बालों से पकड़कर किसी और रास्ते पर चढ़ा दिया है। ये हिंदुओं का तरीका है भाई, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। जहेज मांगा जाता है, जहेज। जी भाई बच्ची का रिश्ता हम ले लेंगे, जहेज में क्या दोगे? ये जहेज की लानत, इसका इस्लाम में कोई तस्वर नहीं। अरबी जबान में जहेज का कोई माना, जहे क्या चीज? आप किसी अरबी से जहेज के बारे में तस्करा करो, वो इस मुसीबत को नहीं समझता। समझाने के लिए अरबी के 20 जुमले पूरा मजमून बोलना पड़ता है कि जहेज का ये मतलब है। ये मर्ज हमने कहां से ले लिया, ये बीमारी हमने कहां से फॉलो कर दी? और आज के मुआशरे में तो बाकायदा लड़के वाले जहेज का मुतालबा करते हैं। फ्रिज इस कंपनी का लेकर देना है, फर्नीचर जब बना के देना है हमसे पूछ के, वो जरा वो फलानी मार्केट में वो जो है ना, उनके पास लकड़ी जरा अच्छी वाली है। कहने को मर्द कहे और काम जनाने वाले करे। जहेज मांगता है, एक तो बेटी उनके घर से आपके घर आ रही है और साथ जहेज का मुतालबा भी किया जा रहा है। जहेज भी दे दे।
یہ تو ایک مسلمان کیا انسان ہونے کے منافی ہے. ایک انسان بھی ایسا نہیں کرتا جو ہم کر رہے ہیں آج معاشرے کو، جو ہم نے آگ لگا دی ہے. ایک ساتھی کہنے لگے اس دن کہ ایک لڑکی کے رشتے کے لیے کچھ ساتھی گئے اور وہاں انہوں نے مطالبہ کیا کہ لڑکی کو ہم نے دیکھنا بھی ہے. جی دیکھ لو. لڑکا بھی سامنے اور لڑکی بھی بیٹھا دی. اب وہ لڑکا سوال کرنے لگا، 20 یوں سوال کیے. آخر میں ایک سوال کیا، بھائی اگر میرا آپ کا نکاح ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، تو آپ کے والد صاحب جہیز میں ایک گاڑی دیں گے کیا؟ یہ سوال کرنے والا ڈوب کے مرتا نہیں ہے. ایک دفعہ وہ بچی بھی پڑھی لکھی تھی، وہ بھی کسی غیرتی باپ کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا ارے میرے باپ میں تو اتنی طاقت قوت ہے، اتنا غیرتی آدمی ہے، آپ گاڑی کا مطالبہ کرتے ہو؟ ارے وہ جہاز بھی لے کے دے سکتا ہے، لیکن اپنے باپ سے پوچھ کیا اتنی طاقت قوت ہے کہ میرے باپ کے دیے ہوئے جہاز کے لیے ایئرپورٹ بنا سکے؟ یہ کیا ہم نے شروع کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بھائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں جنسی خواہش کے اس تقاضے کو رکھ دیا ہے، لیکن اس کا جائز طریقہ کیا ہے اس تسکین کے حصول کا؟ اللہ پاک نے ایک راستہ دیا ہے، وہ نکاح کا راستہ ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس نکاح کے معاملے کو آسان بنا دو. یہ جہیز محض دینا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے بیٹی کو کچھ دینا ہے، جب وہاں چلی جائے اس کے بعد ان سے کہے بیٹی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ابا جی مجھے فریج کی ضرورت ہے، یہ پیسے لو، 70,000 80,000 یہ لے اور اپنے شوہر سے مارکیٹ میں جائے اور ان کے ساتھ جا کر کے خود پسند کر کے لے لے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بچی جو جہیز لے کر کے آ جاتی ہے، وہاں جا کے کسی کو پسند بھی نہیں آتا. او بھائی باپ نے پیسہ بچایا ہے، یہ فریج لے کر دیا ہے، یہ فرنیچر بنا کر کے دیا ہے. اس کا ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ ان کو پیسے دے، وہ اپنے لیے خود سامان خریدے تاکہ آپ کے اوپر یہ داغ نہ لگ سکے کہ یہ جہیز لے کر کے دیا تھا. یہ بہت بڑی لعنت ہے. یہ دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں.